بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہماری ویڈیو کا سیکنڈ پارٹ ہے۔ جو پہلے ہم نے کیا وہ سائیکو سوشل ماڈل تک۔ اب جو نیکسٹ ہے وہ ہمارا ہے دا انٹیگریٹڈ ماڈل آف ہیلتھ کیئر۔ انٹیگریٹڈ ماڈل جو ہیلتھ کیئر کا ہے یہ کو ریلیشن ہے بٹوین باڈی برین مائنڈ اسپرٹ اینڈ بیہیویئر سائنس۔ تو یہ بیسیکلی بایو سائیکو سوشل ماڈل سے اگلا اسٹیپ ہے۔ یہ سجیسٹ کرتا ہے کہ جو یہ ماڈل ہے یہ ہیومن بینگس کی جو 5 ڈومینز ہیں اس کا کو ریلیشن ہے۔ جیسے ان میں ایک بایولوجیکل فیکٹر ہے، دوسرا کوگنیٹو فیکٹر ہے، تیسرا بیہیویئرل فیکٹر ہے، چوتھا جو ہے سوشو کلچر فیکٹر، اور آخری جو ہے وہ انوائرمنٹل فیکٹر ہے۔ اب یہ جو ماڈل ہے یہ بیان کرتا ہے کہ یہ جو بایولوجیکل، کوگنیٹو، بیہیویئر اور سوشو کلچرل فیکٹر کے علاوہ جو انوائرمنٹل فیکٹر ہے ان کے درمیان جو ایکولیبریم ہوتی ہے وہ ہوموسٹیٹس اور ایلوسٹیٹس کے تھرو اچیو ہوتی ہے، اور جس سے انسان ہیلدی ہوتا ہے۔ اگر تو وہ بالکل ایکولیبریم پہ آ جائے تو وہ آپ کی ہیلتھ مینٹین رہتی ہے، اگر یہ ایکولیبریم چیلنج ہو جائے تو آپ کی ہیلتھ جو ہے وہ النیس کی طرف چلی جاتی ہے، بیماری کی طرف چلی جاتی ہے۔ اب دیکھیے یہ ہوموسٹیٹس اور ایلوسٹیٹس یہ کیا ہے؟ ہوموسٹیٹس جو ہے وہ ری ایکٹیو اسٹیٹ آف ہارمونی ہے۔ جیسا کہ میں نے بتایا یہ ہمارا جو سسٹم ہے جس میں ہم نے ڈسکس کیا ہے کہ بایولوجیکل، کوگنیٹو، بیہیویئرل، سوشو کلچرل اور انوائرمنٹل جو فیکٹر ہیں جو یہ ان کو ری ایکٹیو اسٹیٹ میں انسان جو آ کے ان کو چیزوں کو اڈاپٹ کرتا ہے، نیگیٹو فیکٹر جو اڈاپٹ کرتا ہے تو یہ ہوموسٹیٹک فیکٹرز ہوتے ہیں۔ جیسا کہ اگزامپل میں آپ کو دوں کہ ایک مزدور ہے، وہ دھوپ میں 10 گھنٹے کام کرتا ہے لیکن پانی بہت یوز کرتا ہے، پانی پیتا رہتا ہے، زیادہ پانی یوز کرتا ہے، پھر اس کے علاوہ ہیٹ سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ ری ایکٹیو اسٹیٹ آف ہارمونی ہے جو آپ وہ ایکولیبریم جو ہے ہیلتھ کو مینٹین کرنے کے لیے جو 5 میں نے فیکٹر بتائے، ان کی ایکولیبریم کو مینٹین کرنے کے لیے جو آپ ری ایکٹ کرتے ہیں، جیسا کہ کام تو آپ نے دھوپ میں کرنا ہے 12 سے 4 بجے تک، لیکن آپ ساتھ پانی بھی پیتے جا رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی ساتھ ہیٹ رکھا ہوا ہے اور کوئی چھتری آپ نے رکھی ہوئی ہے جو آپ کے کام کو بھی جو ہے وہ افیکٹ کر رہی ہے۔ تو یہ جو ہے ہوموسٹیٹس کا فیکٹر ہے۔ اس کے علاوہ ایلوسٹیٹس کا وہ فیکٹر ہے جو اڈاپٹیو میکانزم ہے، جو اس ایکولیبریم کو مینٹین رکھنے کے لیے آپ پلان کر لیتے ہیں پہلے۔ مطلب اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے تو آپ دن کا وہ حصہ چن لیں جس میں کہ دھوپ کم ہو۔ جیسے یا آپ صبح 6 بجے سٹارٹ کر دیں کام، 12 بجے اس کو ختم کر دیں، اس وقت تک دھوپ نہیں ہوتی زیادہ، یا آپ شام کو وہ کام سٹارٹ کریں تاکہ آپ کو نہ زیادہ پانی پینا پڑے اور نہ آپ کو دھوپ کے لو لگنے کا خطرہ ہو۔ اب جی ہوموسٹیٹس اور ایلوسٹیٹس جو ہیں وہ آپٹیمم ڈگری، یہ بیسیکلی ہم نے پڑھ لیا، اس کے تھرو ہم ایکولیبریم اپنی مینٹین کرتے ہیں ہیلتھ کو مینٹین کرنے کے لیے۔ اب اسٹریس ہم نے پڑھنا ہے، اسٹریس کیا ہے اور ڈسٹریس کیا ہے۔ یہ اسٹریس جو ہے وہ آپٹیمم ڈگری آف اسٹریس ہے، یعنی کہ
جو میں نے 5 فیکٹرز بتائے ہیں، جو ہم ہوموسٹیٹس اور ایلوسٹیٹس میکنزم کے تھرو جن کو ہم مینٹین کر لیتے ہیں اور ہم سٹریس سے نکل آتے ہیں ان کو مینٹین کر کے، یعنی اپنی ہیلتھ کو ہم مینٹین کرنے میں سکسیزفل رہتے ہیں، تو یہ اسٹریس سچویشن ہے۔ اور جو دوسری ہے وہ ہے ڈسٹریس سچویشن۔ ڈسٹریس سچویشن اس کے بالکل مختلف ہے، اپوزٹ ہے، جس میں ہم اپنی ہیلتھ کو مینٹین کرنے کے لیے یہ جو 5 فیکٹر میں نے بتائے ہیں، بیولوجیکل، بیہیویئر، کوگنیٹو، انوائرمنٹل اینڈ سوشو کلچرل، اگر ہم ان کی ایکولیبریم مینٹین کرنے میں ناکام رہتے ہیں، وہ چیلنج ہو جاتی ہے، تو ہماری صحت خراب ہو جاتی ہے اور ہم ڈسٹریس میں چلے جاتے ہیں۔ اب انٹیگریٹڈ ماڈل جو ہے وہ اس کی اپلیکیشن کیا ہے؟ اب ہم نے اس میں دیکھنا ہے کہ انٹیگریٹڈ ماڈل کے تھرو ایک ہم نے سچویشن دیکھی اسٹریس کی اور دوسری ڈسٹریس کی۔ اب جو ڈسٹریس ہے اس میں مزید جو ہے وہ ڈسٹریس میں ہو کے انسان یا تو النس میں جا سکتا ہے یا سٹریس میں جا سکتا ہے، تو یا پھر سکنس میں جا سکتا ہے، اور جو الٹیمیٹلی بیماری کی طرف لے جاتے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے کہ کچھ جو بیماریاں ہوتی ہیں ان کے صرف سمٹمز ہوتے ہیں، وہ بیسیکلی بیماری نہیں ہوتی، تو جو پیشنٹ ہیں اس کے لیے اگر ان کو سوشل فیکٹر کے تھرو اس کو ٹریٹ کیا جائے یا سائیکلوجیکل فیکٹر کے تھرو ٹریٹ کیا جائے تو وہ ریکور ہو جاتے ہیں اور ان کو میڈیکیشن کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ اب ہم نے اس سچویشن میں، ڈسٹریس کی سچویشن میں، ہم نے سکنس کو علیحدہ کرنا ہے۔ سکنس کیا ہے اس میں، پھر النس کیا ہے اس میں، اور ڈیزیز کیا ہے۔ یہ 3 چیزیں ہیں جس کو ہم نے السٹریٹ کرنا ہے۔ اب جیسا کہ ہم نے بتایا کہ ڈسٹریس جو ہے وہ ایک ایسی سچویشن ہے جس میں ہم 5 فیکٹر کا ایکولیبریم جو ہے وہ قائم کرنے میں ناکام ہو جاتے ہیں، تو اس میں 3 فیکٹر ہو سکتے ہیں۔ یا آپ کو سکنس ہو سکتی ہے، یا آپ کو النس ہو سکتی ہے، یا پھر آپ ڈیزیز کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اب جو سکنس ہوتی ہے اس میں آپ وقتی طور پہ ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، کام صحیح طرح سے اپنی جو ڈیوٹیز ہیں وہ نہیں کر سک رہے ہوتے، تو اس کی بھی 2 سچویشن ہو سکتی ہیں۔ یا تو آپ بالکل ہی ریئلی آپ اپنے آپ کو کمزور محسوس کرتے ہیں اور سک محسوس کرتے ہیں اور آپ کام نہیں کر پاتے۔ دوسری سچویشن یہ ہوتی ہے میلنگرنگ جس کو کہتے ہیں، اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک طرح سے بہانے بازی کرتے ہیں کہ بھئی آپ بیمار ہیں، لیکن ایکچولی آپ بیمار نہیں ہوتے، نیت آپ کی خراب ہوتی ہے، تو یہ سکنس کی سچویشن ہے۔ دوسرا ہے النس۔ النس میں آپ خود تو اپنے آپ کو اتنا بیمار محسوس نہیں کرتے، اتنا انفٹ محسوس نہیں کرتے جتنا آپ کے گھر والے آپ کو محسوس کرتے ہیں۔ تو یہ سائیکلوجیکل فیکٹر بھی ہو سکتا ہے اور بیولوجیکل فیکٹر بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس کے لیے پھر آپ کو یہ ابتدائی سمٹمز بھی ہو سکتے ہیں بیماری کے، جس کے لیے آپ کو جو ہے وہ اگر سائیکلوجیکل پرابلم ہے پہلے تو ڈائگنوز کرنا ہے، اگر سائیکلوجیکل پرابلم ہے تو سائیکٹرسٹ کے پاس، اگر کوئی اور پرابلم ہے یا میڈیسن کی ضرورت ہے تو پھر آپ فزیشین کے پاس جا سکتے ہیں۔ ڈیزیز، اب یہ ڈیزیز اس وقت ہوتی ہے جب آپ کی النس اور سکنس جو ہیں اس سے گزر کے آپ اگلی سٹیج پہ آ جاتے ہیں، آپ مسلسل 10 دن 15 دن تک آپ اسی سٹیج میں رہتے ہیں۔ یہ کسی بہت بڑی بیماری کا پیش خیمہ بھی ہو سکتا ہے، جیسے ہیپیٹائٹس وغیرہ یا کینسر وغیرہ کی علامات بھی ہو سکتی ہیں جو آپ کو اتنی دیر تک آپ سک رہتے ہیں۔ تو یہ پھر آگے جا کے آپ اس کو ٹیسٹ کے تھرو یا کسی اور انویسٹیگیشن کے تھرو یہ جو فزیشین ہے آپ کا وہ سجیسٹ کرے گا، اس کے بعد وہ کنفرم کرے گا کہ آپ کو میڈیکیشن کی ضرورت ہے، ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے۔ تو
اب دیکھیں یہ تو ہو گیا. اب ہم نے دیکھنا ہے کہ اگر ایک جو پیشنٹ ہے اس کا ڈائگنوز ہو گیا کہ اس کو واقعی کوئی ڈیزیز ہے, تو پھر یہاں سے رول شروع ہوتا ہے فزیشین کا, ڈاکٹر کا. جو فزیشین ہے اس کا جو ڈیزائربل ایٹیچیوڈ ہے وہ ہم نے دیکھنا ہے. ڈیزائربل ایٹیچیوڈ کیا ہے؟ ایک تو وہ ہم دیکھتے ہیں جو عام ہاسپٹلز میں ہوتا ہے. دوسرا یہ رول ہے ڈاکٹر کا جو ڈیزائربل ہے, جو بیہیویئر سائنس کی روشنی میں ہونا چاہیے. اس میں یہ وہ کہہ رہا ہے کہ جو ڈاکٹر ہے اس کو یہ کیئرفلی ایگزامن کرنا چاہیے کہ کوئی پیشنٹ ال ہے یا اس کو سکنس ہے یا واقعی اس کو ڈیزیز ہے. اس میں اتنی ایبلٹی ہونی چاہیے کہ وہ ڈیفرینشیٹ کر سکے. دوسرا, جب کوئی پرسن بالکل بیمار ہے, یعنی اس کو ڈائگنوز ہو گیا بیماری, تو تب وہ جو ڈاکٹر ہے اس کا پھر کیا ریئیکشن ہونا چاہیے. اگر تو ڈاکٹر نے یا فزیشین نے یہ ڈائگنوز کر لیا ہے کہ اس کو بیماری نہیں ہے, یہ وقتی طور پہ سکنس ہے, تو اس کو ایڈوائز کرنی چاہیے کہ آپ فلاں ایکسرسائز کریں یا کوئی اس طرح کا کام کریں جس میں آپ کی میڈیسن انوالو نہ ہو, تو وہ سجیسٹ کر سکتے ہیں. اگر بیمار ہیں تو میڈیسن سجیسٹ کر سکتے ہیں. اب اس میں کلینکل سینیریو آتا ہے جس میں ایک کلیرک جو ہے وہ 45 ایئرز اس کی ایج ہے, اس کو اس میں بتایا گیا ہے کہ وہ بیمار ہو جاتا ہے, اس کو بار بار پیاس لگتی ہے اور کیا نام ہے زبان اس کی خشک ہوتی ہے, تو اس کا ویٹ بھی ہے وہ لاس ہو گیا, اور کیا نام ہے کہ اس کی سیکشول جو اس کی ایبلٹی ہے وہ بھی آلموسٹ بہت کم ہو گئی ہے, ایکول ٹو زیرو ہو گئی ہے. تو وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے, فزیشین کے پاس. تو پھر فزیشین جو ہے اب وہ پھر بلڈ شوگر کو جب ٹیسٹ کرواتا ہے تو 300 تک آ جاتی ہے. تو اب اس میں صرف ایک فیکٹر نہیں ہے اس کی بیماری میں. اب آپ کو پتہ ہے کہ کلیرک جو ہیں ان کی عادت ہوتی ہے کہ وہ بار بار جو ہیں وہ لوگ مٹھائیاں ان کے پاس لے کے آتے ہیں, پھر وہ ان ہیلدی ڈائٹ یوز کرتے ہیں کینٹینز کے اوپر, ہائی کیلریز ڈائٹ یوز کرتے ہیں, تو بیٹھے رہتے ہیں, زیادہ کام بیٹھ کے کرتے ہیں. تو اس وجہ سے اس میں اس کی بیماری میں بہت سارے فیکٹر انوالو ہو سکتے ہیں. تو پہلا فیکٹر بایولوجیکل فیکٹر ہے. بایولوجیکل فیکٹر یہ ہے کہ اس کی جو ہے انسولین وہ کم بن رہی ہے, اس کی وجہ سے اس کی جو شوگر ہے وہ ڈیزالو نہیں ہو رہی. تو یہ اس کا بایولوجیکل فیکٹر ہے. تو اس کو ڈاکٹر سجیسٹ کرتا ہے میٹفورمین میڈیسن, اس کے لیے سجیسٹ کرتا ہے, جو صرف اس کا بایولوجیکل فیکٹر ہے. اگلا جو فیکٹر ہے وہ بیہیویئرل فیکٹر ہے. اس میں وہ یہ سجیسٹ کرتا ہے کہ یہ شوگر رچ فوڈ کھاتے ہیں, جیسے مٹھائیاں وغیرہ وہ سویٹس یوز کر رہے ہیں اور ہائی کیلریز فوڈ یوز کر رہے ہیں. تو اس میں ڈاکٹر ان کو سجیسٹ کرتا ہے کہ اس کو گھر کا پکا ہوا کھانا کھانا چاہیے. اس کے علاوہ کوگنیٹو فیکٹر جو ہیں وہ اپنے بارے میں زیادہ نہیں سوچتا, اپنی فزیک کے بارے میں نہیں سوچتا, اس کی تھنکنگ جو ہے وہ اگر ہے بھی تو وہ نیگیٹو ہے. وہ سوچتا ہے کہ میں پتہ نہیں بوڑھا ہو گیا ہوں, میں پاگل ہو جاؤں گا, میں ہمیشہ بیمار رہوں گا. تو یہ کوگنیٹو فیکٹرز ہیں. تو اس کے لیے ڈاکٹر اس کو سجیسٹ کرتا ہے کہ آپ ٹھیک ہو سکتے ہیں, صرف آپ پازیٹیولی سوچا کریں. دوسرا یہ ہے سوشو کلچرل فیکٹر. سوشو کلچرل فیکٹر اس میں جیسے میں نے پہلے بتایا کہ اس میں لوگ جو ہیں وہ جن کا کام ہو جاتا ہے, کلیرکس جو ٹیکسیشن میں کلیرک ہیں وہاں پہ کام ہو جاتا ہے, کسی کا ٹیکس پاس ہو جاتا ہے, تو وہ اس میں یہ کرتے ہیں کہ لوگ مٹھائیاں لے کے آ رہے ہوتے ہیں, تو وہ زیادہ سے زیادہ مٹھائیاں کھا رہے ہوتے ہیں. تو ان کو سجیسٹ کرتے ہیں پھر ڈاکٹر کہ آپ کو گھر سے ٹفن لے کے جانا چاہیے, گھر کی فوڈ استعمال کرنی چاہیے. تو انوائرمنٹل فیکٹر جو ہیں وہ جو کنٹینیوسلی جو انوائرمنٹل فیکٹر ان ہیلدی فوڈ ہے اور اس طرح سے
ان ہیلدی انوائرمنٹ ہے جس میں وہ بیٹھے رہتے ہیں، تو اس کو اس انوائرمنٹ کو مینیج کرنا چاہیے. اس کو شام کو نکلنا چاہیے، واک پہ نکلنا چاہیے. کم از کم 3 کلومیٹر جو ہے وہ اس کو واک کرنی چاہیے اپنی وائف کے ساتھ، تاکہ وہ اس کا جو ہے وہ کمیونیکیشن بھی اس کی بہتر ہو اپنے گھر والوں کے ساتھ، اور اس کی جو فزیکل ایکسرسائز بھی ہو. تو یہ کلینکل فیکٹر ہے جو ہمارا انٹیگریٹڈ ماڈل ہے، اس کا کلینکل فیکٹر ہے. اب آگے پبلک ہیلتھ کیئر ماڈل ہے. اب پبلک ہیلتھ کیئر ماڈل جو ہے یہ بیسیکلی ٹریٹمنٹ آف پرائمری کیئر لیول کے اوپر ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے پیشنٹ کا، اور اس میں النیس سے پریونشن کے لیے لوگوں کو اویئرنیس دی جاتی ہے، اور ہیلتھ پروموشن کے لیے پرومو چلائے جاتے ہیں، لوگوں کو اویئر کیا جا رہا ہوتا ہے. یہ زیادہ تر ہمارے جو دیہاتوں میں BHUs ہوتے ہیں، بیسک ہیلتھ یونٹس، اور RHC جو ہمارے رورل ہیلتھ سینٹرز ہوتے ہیں، وہاں پہ یہ پرائمری ہیلتھ کیئر کے تھرو جو ہے وہ پبلک ہیلتھ کیئر کا ماڈل پریکٹس کیا جا رہا ہوتا ہے. اس میں زیادہ تر امیونائزیشن کمپینز چلتی ہیں، جیسے پولیو کی کمپین چلائی جا رہی ہوتی ہیں، اور پریگننٹ خواتین کو انجیکشن لگوائے جا رہے ہوتے ہیں. یہ پریکاشنز ہوتی ہیں جو بیماری سے پہلے ہی ہیلتھ کیئر ماڈل کے طور پہ ان پریکٹس ہیں ہمارے دیہاتوں کے لیول کے اوپر. تو آج کا جو پبلک ہیلتھ کیئر ماڈل ہے، اٹ مینس کہ پبلک ہیلتھ کیئر ماڈل میں ہم نے ٹریٹمنٹ سے پہلے صرف ان کو پریکاشنز اور ہیلتھ کیئر کے اوپر ہم ان کو اویئرنیس دے رہے ہیں تاکہ وہ لوگ بیماریوں سے بچے رہیں. تو آج کا ہمارا لیکچر یہیں تک، پارٹ سیکنڈ ہمارا ختم ہے. تو نیکسٹ انشاءاللہ اگلے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.